بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اللہ پاک آپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جی میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں الحمدللہ۔ جی میں اس وقت موجود ہوں اجیاد روڈ پر، یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے ماشاءاللہ جس بھی دروازے سے ہم داخل ہوں گے حرم میں، ہمارے سب سے پہلے کبوتر ماشاءاللہ استقبال کریں گے۔ اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بچہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 نمبر واش روم ہے، یہ 3 نمبر دروازہ ہے، اور یہ 3 نمبر دروازے سے ہی ہم نے انٹر ہو کے حرم کے اندر داخل ہونا ہے اجیاد سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد لے کے آئے، ایسا ہی خوبصورت منظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبوتروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر لگ رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو جلد سے جلد لے کے اور ایسے ہی خوبصورت منظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ سامنے آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں، ایک سائیڈ سے حجاج وغیرہ صفا مروہ کر کے واپسی باہر نکل رہے ہیں، اور ایک سائیڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں حجاج وغیرہ مطاف میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سامنے 3 نمبر آپ کو وہ بورڈ نظر آ رہا ہوگا، اسی دروازے سے انہوں نے انٹر ہو کے مطاف میں جانا ہے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ حجاج وغیرہ طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد لے کے آئے، اور ایسے ہی اسی دروازے سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ہی خوبصورت منظر دیکھنے کی، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ حجاج وغیرہ طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں مطاف میں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کا طواف، اور اللہ پاک ان کا عمرہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی دل کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ حجاج وغیرہ طواف کرنے کے لیے ماشاءاللہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر ہوتا ہے جب ہم اللہ پاک کے پاس، اللہ پاک کے گھر میں آتے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی دل کو سکون آتا ہے جب ہم کعبہ کے سامنے جاتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ دل کو سکون آ جاتا ہے، جتنا بھی انسان دل کا تھکا ہوا ہو۔ یہ دیکھیں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حجاج وغیرہ اندر داخل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھائی جان نے اٹھایا ہوا ہے، وہ بھی جا رہا ہے طواف کرنے کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ یہ طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ، اور میں بھی آپ کو یہی چیز دکھانے جا رہا ہوں ماشاءاللہ۔ ہم بھی مطاف میں چلتے ہیں، ایک سائیڈ سے یہ طواف کر کے عمرہ کر کے یہ واپسی آ رہے ہیں، اور جو ہم جا رہے ہیں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے یہ جا رہے ہیں نیچے۔ وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں 3 نمبر لکھا ہوا ہے۔ اس کو اجیاد دروازہ کہا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ ابھی ہم انٹر ہو چکے ہوئے ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیڑھیوں سے نیچے ہم جا رہے ہیں۔ اب ایکسیلیٹر بھی لگا ہوا ہے، وہ جو لفٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے وہ بھی ایک سائڈ پہ لگی ہوئی ہے، لیکن ہم سیڑھیوں سے نیچے جا رہے ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ لفٹ سے نیچے اترے ہیں حجاج وغیرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ جیسے ہی انٹر ہوئے ہیں، ہمارے ساتھی حرم میں کام کرنے والے یہ مطاف کی دھلائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے ماشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری ٹیم کے ساتھ اس وقت مطاف کی دھلائی کے لیے یہ نکل رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔
اللہ پاک ان کی خدمت اپنی برگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے اور اللہ پاک ان پر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حجاج وغیرہ طواف کرنے کے لیے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں با ملک عبدالعزیز کنگ عبدالعزیز دروازہ، ماشاءاللہ یہ حجاج وغیرہ نوافل ادا کر رہے ہیں، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ ابھی جس کونے پر میں کھڑا ہوں یہ اس کو رکن یمنی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ سامنے لڑکے کام کر رہے ہیں۔ ابھی جس جگہ پر کھڑا ہوں یہ رکن یمنی ہے، ماشاءاللہ۔ آئیے مل کر سب مل کر اللہ پاک کے آگے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ پاک کو اپنا دل کا حال سناتے ہیں۔ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، پھر بھی ہر روز اللہ پاک کے آگے اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہماری دعائیں قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں نہیں دیکھتا بلکہ ہمارا یقین دیکھتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ جب ہم مشکل میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ پاک جانتا ہے میرا بندہ کس تکلیف میں ہے، بڑی امید لے کر میرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو اللہ پاک ہماری دعائیں کے لاج رکھتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ پاک اٹھایا ہوا ہاتھ خالی نہیں بھیجتا، تو محبت کی ہر زبان جانتا ہے، الجھنوں کو سلجھاتا ہے، اس طرح میرے بن بولے ہر صدا جانتا ہے۔ یا اللہ میری ہر تکلیف بہت چھوٹی ہے اور تیری محبت ایک سمندر کی مانند ہے۔ یا اللہ میرے ہر مسئلے بہت چھوٹے ہیں اور تیری عنایت کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ یا اللہ میرے ہاتھ کا اٹھ جانا اور میرے سر کا جھک جانا یا اللہ میرے بس میں نہیں۔ یا اللہ میں نے تجھے نہیں بلکہ تو نے مجھے چنا ہے۔ یا اللہ میرے صبر کی حفاظت فرمایا، کن فیکون پر قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنے بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں تیرے کن کے منتظر ہیں میرے مولا، سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے۔ یا اللہ میں نہیں جانتا میں تیری جنت کے قابل ہوں کہ نہیں، لیکن تیری دوزخ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یا اللہ خطاؤں کے بعد سیکھوں گا تجھ سے وفا کا سلیقہ۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر، میرے پاس دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ تجھ سے ہر ضد منوا کر دے کہ ہے تجھ سے لاڈ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ صرف تیری ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر بھی یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ یا اللہ میرے ابو پر ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنے دامن سے کر کے وابستہ میرے ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ چکا ہوتا، تیری رحمتوں نے مجھے پال رکھا ہے۔ یا اللہ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں کب تک بھٹکتا پھروں گا تجھ سے، تیری دنیا سے، ساری زندگی گناہوں میں مصروف کر کے نہ جانے میں کس سکون کی تلاش میں ہوں، میں خطا کار ہوں یا رب، لیکن تیرا نام غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ میرے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اللہ پاک کہاں ہمیں اکیلا چھوڑتا ہے بلکہ ہم اللہ پاک کو ہم چھوڑ جاتے ہیں اور ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو بغیر کسی سوال اور شکوے کے واپس ہمیں تھام لیتا ہے۔ یا اللہ تجھ سے راتوں میں غفلت ہوئی اور میرے بھولنے کی عادت کہیں مجھے تجھ سے دور نہ کر دے، میرے دل کو اپنی محبت عطا کر، درگزر کر میرے سارے گناہ، میری سارے خطائیں، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، میں بندہ تیرا گناہ گار ہوں۔ یا اللہ مجھے غریبوں کا امیر رہنے دے، اپنی محبت میں اسیر رہنے دے، بادشاہی کا شوق نہیں ہے مجھے بس اپنے در کا فقیر رہنے دے۔ اللہ پاک جب دینے پہ آتا ہے تو کسی گناہ گار کی میلی چادر نہیں دیکھتا بلکہ اس چادر پر گرے ہوئے ندامت کے آنسو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کے اتنے آنسو پسند آ جاتے ہیں کہ اس بندے کی دوا پر کن فرما دیتا ہے۔ یا اللہ اس دل کی مدد فرما جو مضبوط ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یا اللہ جو ہماری زندگی گزر گئی ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ یا اللہ تو ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت کسی کو کہنے سے قاصر ہے۔ میرے اللہ تو انسان کی روح کی اندر کی اذیتوں کو بھی جانتا ہے، میرے اللہ ہر بے سکون کو تو سکون عطا کر۔ یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق مجھے اتنا معاف فرما جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں میں اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مجھے بچا لے۔ بے شک
میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ یا اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں بدل دے، ہماری نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے، اور ہمارے غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اور ہم سب کو شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ، اگر میں تجھ سے دور ہوں تو مجھے اپنے قریب کر، اور اگر میں تیرے قریب ہوں تو مجھے دور نہ کر۔ یا اللہ، ہمارے مستقبل کو ہمارے ماضی سے، ہماری قبروں کو ہمارے گھروں سے بہتر بنا، اور ہماری موت کو ہماری زندگی سے بہتر بنا، اور ہماری جنت کو ہی آخری منزل بنا۔ یا اللہ، میرے یقین کی لاج رکھنا، جو میں نے تب کیا جب مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ یا اللہ، تو میرے اس صبر کو قبول فرما جو میں نے تب کیا جب میرے حالات بڑے کٹھن تھے۔ یا اللہ، تو میری ہر اس مسکراہٹ کو پسند فرما جو میں نے اپنے درد کو چھپا کر اپنے چہرے پر سجائی ہوئی تھی۔ یا اللہ، میں نے اپنے سفر کو تیری طرف کیا ہے، تو میرے سفر اور مجھ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، تو ہو جائے مجھ سے راضی تو میں سنور جاؤں۔ میرے اللہ، تیری رضا کی آگاہی چاہیے، میں تیرے آگے جھکا ہوں اور جھکا ہی رہوں۔ میرے اللہ، مجھے بس ایسی عاجزی چاہیے۔ اے روشنیوں کے رب، میں تجھے اکثر رات کی تاریکی میں بھی یاد کرتا ہوں۔ تو مجھے معجزوں کی صبح عطا کر۔ میرے گناہ ہزاروں ہیں لیکن شمار تو تیرے کرم کا ہے۔ یا اللہ، میرے گناہ بے شمار ہیں۔ یا اللہ، تیری رحمت میں بہت موج ہے، تیری محبت میں بہت موج ہے۔ دنیا میں بہت سا پھیلا ہوا ہے اپنی محبت میں۔ یا اللہ، صرف تیری محبت کی کھوج میں ہوں۔ یا اللہ، تو میری مدد فرما۔ یا اللہ، تو میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر ادا کروں، اور تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر، اور تو مجھے ویسا بنا جیسا اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یا اللہ، وہ زندگی دے جس میں اسلام ہو، وہ سینہ دے جس میں قرآن ہو، وہ ذہن دے جس میں تیری فکر ہو، وہ زبان دے جس میں تیرا ذکر ہو، وہ جنت دے جس میں میرا مکان ہو۔ یا اللہ، میری ہر بات تیری ذات سے شروع ہو کر تیری ذات پر ختم ہو۔ یا اللہ، میری ہر سوچ تیری فکر سے شروع ہو کر تیرے ذکر پر ختم ہو۔ یا اللہ، میری ہر سانس تیری رضا سے شروع ہو کر میری آخری سانس بھی تیرے شکر پر ختم ہو۔ یا اللہ، آج نظروں کو کچھ ایسی بنائی دے کہ جدھر دیکھوں مجھے مدینہ دکھائی دے۔ کاش ایسی روانی ہو جائے آج ہواؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں اور مجھے جواب سنائی دے۔ وہ عرش کا چاند، ان کے قدموں کی دھول، اے زندگی گواہ رہنا میں غلام رسول ہوں۔ یا اللہ، اس دنیا کی خواہش نہیں مجھے بس آخرت کی زندگی چاہیے۔ یا اللہ، مجھے صرف تیری خوشی چاہیے، تکلیف کیسی بھی ہو صرف تیری بندگی چاہیے۔ یا اللہ، تو ہو جائے مجھ سے راضی تو میں سنور جاؤں۔ یا اللہ، اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف پر جتنا تو رحمان ہے، اتنی ہی آزمائشوں سے دور رکھنا جتنا مہربان ہے، اتنا رزق عطا کر جتنا تو رزاق ہے۔ یا اللہ، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تو رحیم ہے میرے مولا، تو کریم ہے میرے مولا، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری محبت میں رونے والی آنکھیں عطا کر۔ میں بندہ تیرا گناہ گار ہوں لیکن پھر بھی تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ، مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی سے سخت نفرت ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں تجھ سے۔ یا اللہ، میں ابھی تک صرف تیرے کرم سے ہی زندہ ہوں۔ عطا کر ایسا خوف جو میرے نفس کو پاک کر دے، اور ایسی معرفت جو مجھے خاک کر دے۔ یا اللہ، عطا کر مجھے بھی اپنے رحمت کے خزانوں سے، میں نے خواب میں اپنی اوقات میں رہ کر نہیں دیکھا، صرف تیری رحمت سے امید کرم ہے، ورنہ ایسا مجرم ہوں کہتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ یا اللہ، جو بھیگی ہیں میری آنکھیں اشکوں کے سمندر میں، یہ مٹی کے بنے ہوئے انسانوں پر بھروسہ کرنے کی سزا ہے۔
غلط نہ ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جانا آسان لگا مجھے، صحیح ہو کر صحیح ثابت کرنا مشکل لگا مجھے۔ یا اللہ میں تیرا عاشق ہوں، یا اللہ میں تیرا چاہنے والا ہوں، مگر ہے حسرت کہ جن کو تو چاہتا ہے ویسا بنا دے۔ شہرت کا شوق کہاں ہے مجھے، میں تو بس عام ہونا چاہتا ہوں۔ یا اللہ تیرے عشق میں نیلام ہونا چاہتا ہوں۔ یا اللہ محبت کا مال رکھتا ہے، یا اللہ تو بخشتا ہے میرے سارے گناہ اور میری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے۔ یا اللہ میں اکثر تجھے بھول جاتا ہوں دن کی روشنی میں، اور تو رات کی تاریکی میں بھی میرا خیال رکھتا ہے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں دیے نہیں تو نے ان کے لیے چاند ستارے اچھال رکھے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کا مال رکھتا ہے۔ یا اللہ صرف تیری ذات ایسی ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ یا اللہ تیرے کرم کے بھروسے یا اللہ مجھے اس دن سے بہت ڈر لگتا ہے جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا اور مجھے تو دکھائی نہ دے گا میری گناہوں کی وجہ سے۔ یا اللہ میں تیرے کرم کے بھروسے پر ہوں، محشر میں گناہ لایا ہوں، اپنا حساب لایا ہوں۔ یا اللہ جو اتنی دوریاں بنائی ہوئی ہیں میں نے تجھ سے، لیکن تجھ سے قریبی میرا کوئی نہیں۔ کل اگر فرصت نہ ملی تو میں کیا کروں گا، اتنی مہلت نہ ملی تو میں کیا کروں گا۔ روز کہتا ہوں کل نماز پڑھوں گا، کل اگر زندگی نہ رہی تو میں کیا کروں گا۔ اللہ تو میری ہر پکار جانتا ہے، میرے ہر مانگنے کی ادا جانتا ہے، بکرا ہے کون کس طرح تو سمیٹنے کی وفا جانتا ہے، اٹھایا ہوا ہاتھ خالی نہیں بیٹھتا تو بندے کی ہر زبان جانتا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرما، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے دل کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے دل کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ مجھے اتنا نہ دے کہ میں تجھے بھول جاؤں۔ میں نے اکثر غریبوں کو تیرا شکر ادا کرتے دیکھا ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا جو میں مانگوں وہ مجھے لازمی دے، اٹھا کر ہاتھ بس اتنا کہتا ہوں کہ جو تیری رضا ہے۔ یا اللہ تیری بنائی حدود کو توڑ کر میں تجھ سے اپنی بے سکونی کا شکوہ کر رہا ہوں۔ یا اللہ غلطی میری ہے جو تجھے چھوڑ کر انسانوں پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ یا اللہ تو دیتا بہت کچھ ہے لیکن میں گنتا انہی چیزوں کو جو مجھے حاصل نہیں۔ میں روز گناہ کرتا ہوں اور تو چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور ہوں اپنی عادت سے۔ یا اللہ تو مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ یا اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا وہ جو مجھے عطا نہیں کیا اور جو مجھے دے کر لے لیا ان سب پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جو تو نے مجھے عطا کیا وہ تیری نعمت، اور جو تو نے مجھے عطا نہیں کیا وہ تیری حکمت، اور جو مجھے دے کر لے لیا وہ میرا امتحان۔ یا اللہ مجھے ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ مجھ میں ہر عیب ہے مگر ذات ہے، میری محبت خالص ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے، میرا ہر گناہ تیرے سامنے بے نقاب ہے۔ یا اللہ میرا صرف تجھ سے اتنا سوال ہے، مجھے معاف کر، تو رب ذوالجلال ہے۔ یا اللہ میری ذات کیا، میری اوقات کیا، مجھے طلب ہے صرف تیرے کرم کی۔ یا اللہ کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا مجھے اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں اس دنیا میں کہیں، اب جیسا تو چاہتا ہے مجھے ویسا کر دے۔ یا اللہ قربان جاؤں تیری ذات پر، تیری محبت کا انداز اتنا سادہ ہے کہ تجھے منانے کے لیے الفاظوں کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ایک سجدے میں اپنا بنا لیتا ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں پر اپنا کرم فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے میرے مولا ان کو جلد سے جلد اچھا رشتہ عطا فرما، اور جن کے رشتے ہو چکے ہیں یا اللہ پاک ان کو جلد سے جلد اپنے گھر کا کر دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو قرض دار ہیں، جو مسلمان قرض دار ہیں میرے مولا ان کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں یا اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان پریشان ہیں میرے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک جو رزق کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں یا اللہ پاک جو پریشان ہیں، روزی کے لیے پریشان ہیں، جابس کے لیے پریشان ہیں میرے مولا ان کے لیے اچھی جاب اور اچھا رزق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کے لیے اچھی جاب اور اچھا رزق عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو دل کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا میرے مولا ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں یا اللہ پاک اس مقصد کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے میرے مولا ان کی قبر کی منزل آسان فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنا، یا ارحم الراحمین، یا ذو الجلال والاکرام۔
جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، فإنك التقوى وأهل المغفرة۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم اهدنا في صراط المستقيم، اللهم اهدنا في صراط المستقيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ماشاءاللہ یقیناً آپ کو آج ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ میں اس وقت ابھی تک رکن یمنی پر کھڑا ہو کر آپ کے لیے دعا مانگی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک اب دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی عزیز و قریب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی کل آپ کے ساتھ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔